اور اس پر جہاں تک یہ ماڈرن سویلائزیشن کا سوال ہے، جو ایک فکر ہے ماڈرن سویلائزیشن کی، بنیادی فکر جو ہے وہ ماڈرن جب ہم کہتے ہیں تو ہم کو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک سفر سے ہوتے ہوئے ہم اس ماڈرن ایج میں، اس پوسٹ ماڈرن ایج میں پہنچے ہیں اور ماڈرن سویلائزیشن تک ہم آئے ہیں. اور اسلام کو بھی جب ہم دیکھیں، ساری شریعتیں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جب ہم دیکھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے جو شریعت میں نوعیت آئی ہے کہ اسلام بھی ترقی کا قائل ہے. اس کے باوجود بعض افراد کا یا ایک طبقے کا یہ ماننا ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن دونوں الگ الگ ہیں. اگر ہیں تو ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو ان میں تضاد کیا ہے؟ یہ میں آپ سے دریافت. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اسلام خود، یعنی اگر ہم ماڈرنٹی کی بات کریں، ہمیں بات کرنا پڑے گا کہ آپ ماڈرن کہتے کسے ہیں. جی جی بالکل بالکل. یعنی خود ماڈرنزم، جسے آپ ISM ازم لگایا، یہ خود ایک آئیڈیالوجی ہے. اور اسلام وہ دین ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جو کبھی جسے کہتے ہیں کہنا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ فطرت انسانی پر استوار ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت خدا پر لوگوں کو کی فطرت کو ڈھالا گیا ہے، اور اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ ہے جو خالق انسان ہے، اللہ ہے جو جس نے دین کو ہمارے لیے بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا دین ہر لحاظ سے ہر دور کے انسان کے لیے اس کے لیے ماڈرن ہے. اب آپ کہیے کہ ماڈرن سویلائزیشن جو آج ترقی آپ دیکھ رہے ہیں اور جس سے وہ جانی جاتی ہے، یہ مذہب کو مائنس کر کے ہے. کیونکہ ان ٹوٹل مذہب کو کا انکار کرتے ہیں، اخلاقی قدروں کا انکار کر دیتے ہیں، روحانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلامی جو تہذیب ہے اس کی بنیاد علم اور اخلاق دونوں پہ ساتھ ساتھ ہے. یعنی اسلام علم مائنس اخلاق کا قائل نہیں ہے. یہاں یہ جو علم ہے، نالج ہے، اس کے پیچھے ویلیوز پائی جاتی ہیں. یعنی جو ہماری ترقی ہے وہ ویلیو اورینٹڈ ہے. اسپریچول ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام میٹیریلسٹک باتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے. یعنی ہماری تہذیب کا دار و مدار جو ہے وہ انسان ہی کے اوپر ہے کہ مادی اور روحانی دونوں تقاضوں کو پورا کرنا ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقط اور فقط مادی باتیں کی جائیں اور روح کو فراموش کر دیا جائے. تو یہ جو اسلامی تہذیب ہے یہ دوسری تہذیب یعنی ماڈرن تہذیب سے جدا ہے، کیونکہ ماڈرن تہذیب انسان کو یا کموڈیٹی مانتی ہے، یا اس کو ایک مشینی پرزہ مانتی ہے، یا اس کو ایک محض مادی وجود مانتی ہے جو موجود ہے پلیجر کے لیے. یعنی اس ماڈرن تہذیب اسے پلیجر اورینٹڈ یا پروفٹ اورینٹڈ مانتی ہے. بلکہ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا اصل ہدف ہے معرفت خدا، عبادت خدا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی اب اس عبادت کو ہمیں کسی جگہ محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ سانس لینا بھی عبادت ہے شکر خدا کے ساتھ. اپنی فیملی کے لیے آگے بڑھنا اور ان کے لیے روزی روٹی کمانا بھی عبادت ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھنا کہ کوئی بھی ریسرچ اور کوئی ڈسکوری یا انوینشن انسان کو نقصان نہ پہنچائے، معاشرے کو برباد نہ کرے اور مورل ویلیوز کے خلاف نہ ہو. اسلام اس کا بھی قائل ہے. یعنی علم حاصل کرنا عبادت، لیب میں جا کے ایک چیز کا حل تلاش کرنا عبادت، بچوں کو پڑھانا عبادت، کلاس روم میں جانا عبادت، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا عبادت. جس بھی زندگی میں ہوں آپ، جو بھی سویلائزیشن کو ایلیمنٹس بناتے ہیں، سب کے سب اگر اللہ کے لیے ہوں اور اس میں انسان کا مادہ اور جسم یعنی روح دونوں شامل ہوں، یہ اسلامی تہذیب جو ہے اسے عبادت کہتی ہے. یہی فرق ہے موجودہ ماڈرن، جسے آپ ماڈرن کہتے ہیں، اور اسلامی تہذیب میں.